بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی دعا کروں کہ میری دعا قبول ہو، اور اللہ جل شانہ سے جو مانگوں مجھے ملے بھی۔ اب کس طریقے سے مانگوں، میں کیسے مانگوں، اللہ جل شانہ کا کون سا اسم اسماء الحسنی میں سے اللہ کے سامنے پیش کروں جس کی طفیل، جس کی وسیلے اور جس کی برکت سے اللہ میری دعا کو قبول فرمائے اور میری حاجات پوری ہو جائے اور میری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ تو آئیے آج کے اس درس میں اللہ جل شانہ کے محبوب ترین بندے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی مبارک دعائیں جو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، جو دعائیں اللہ جل شانہ نے قبول فرمائی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات بھی انسان تھے، بشر تھے، اور مخلوق کو سکھایا ہے کہ کیسے اپنے رب سے مانگتے ہیں اور کیسے مانگا جائے۔ میری اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے ایک خاص اللہ کا اسم لے کر دعا مانگی ہے، تو کیوں نہ ان دعاؤں سے، ان اسماء کو لے کر ہم بھی اللہ کے دربار میں ان کو وسیلہ بنا کر ان اسماء الحسنی کی برکت اور طفیل سے دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ایک بہت ہی عجیب ترکیب سی دعا ہے، یہ ایک راز ہے، ایک سر ہے، جس نے سمجھ لیا اس نے پا لیا، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے، ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا، ان ربی قریب مجیب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا، ان ربی رحیم ودود۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، ان ربی لطیف لما یشاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان معی ربی سیہدین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، فإن ربی غنی کریم۔ ان دعاؤں سے اسماء الحسنی کو جمع کیجئے، مثلا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب 5 مرتبہ پڑھ کے، پھر یا غفور یا رحیم یا حفیظ علی کل شیء یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا رحیم یا ودود یا لطیف لما یشاء یا ہادی یا غنی یا کریم۔ تمام انبیاء کرام کی دعائیں آ گئی اس میں، اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کیجئے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، آپ دنیا آخرت کی جو بھی مانگیں گے، پوری یقین کے ساتھ ان اسماء الحسنی کی برکت سے دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی،
کیونکہ یہ انبیاء سابقہ کی دعائیں ہیں اور اللہ جل شانہ نے قبول فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اس لیے اللہ نے اتاری ہے تاکہ ہم بھی اس ترتیب سے دعا مانگ کر اللہ سے اپنی دنیا آخرت کی جو بھی حاجات ہیں مانگے، اور اللہ ضرور پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان اسما کو یاد کیجئے، اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔